آج کی ٹیکنالوجی کا بیشتر حصہ ان تہذیبوں سے تیار ہوا ہے جو ہزاروں سال پہلے موجود تھیں۔ لاتعداد تہذیبیں ابھری ہیں، دنیا پر غلبہ حاصل کر چکی ہیں اور معدوم ہو چکی ہیں، جو تاریخ پر نشان چھوڑ گئی ہیں، جبکہ ان میں سے کچھ تہذیبوں نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اہرام مصر جیسی یادگاریں چھوڑ دی ہیں، باقی غائب ہو گئیں اور اپنے پیچھے ایسے کھنڈرات اور نمونے چھوڑ گئیں جنہیں بعد میں ماہرین آثار قدیمہ نے دریافت کیا۔ ماہرین آثار قدیمہ اس بات کا تعین کرنے میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں کہ یہ تہذیبیں کب سے کب تک موجود تھیں۔ قدیم یونانی شاید قدیم ترین تہذیب سب سے زیادہ بااثر تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ اس تہذیب کی تاریخ اتنے طویل عرصے پر پھیلی ہوئی ہے کہ مورخین نے اسے مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے، جن میں سب سے زیادہ مقبول قدیم کلاسیکی اور ہیلسٹک ادوار ہیں۔ ان ادوار میں بہت سے قدیم یونانیوں نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور آج بھی ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ دوسری چیزوں کے علاوہ یونانیوں نے قدیم اولمپکس کی ایجاد کی اور جمہوریت اور سینٹ کا تصور تشکیل دیا۔ انہوں نے جدید جیومیٹری، بیولوجی اور فزکس کی بنیاد رکھی۔ سقراط، افلاطون، ارسطو، اسکندر اعظم، تاریخ کی کتابیں ان ناموں سے بھری پڑی ہیں، جن کی ایجادات، نظریات، عقائد اور بہادری نے بعد کی تہذیبوں پر نمایاں اثرات مرتب کیے ہیں۔ کاغذ اور ریشم کی ایجاد اور قدیم چین 5ویں نمبر پر آتا ہے اور بلا شبہ سب سے متنوع تاریخوں میں سے ایک ہے۔ در حقیقت اگر آپ چین میں حکومت کرنے والے پہلے سے لے کر آخری دور تک تمام خاندانوں پر غور کریں، اس کے لیے زیادہ وقت چاہیے۔ یلو ریور یا دریائے زرد کی تہذیب کو پوری چینی تہذیب کا آغاز کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قدیم ترین سلطنتیں قائم تھیں۔ یہ 2700 قبل مسیح سے 2070 قبل مسیح تک، اس کے بعد سے 1912 عیسوی میں صہیونی انقلاب کے ساتھ چینگ خاندان کے خاتمے تک مختلف ادوار کے دوران کئی خاندانوں کا کنٹرول رہا۔ یہ قدیم چینی تہذیب 4000 سال سے زیادہ پرانی ہے، تاہم اس وقت تک چینیوں نے دنیا کو اپنی کچھ انتہائی مفید ایجادات اور مصنوعات جیسے بارود، کاغذ، پرنٹنگ، کیمپس، الکحل، توپیں اور بہت کچھ دیا تھا۔ میکسیکو میں قدیم مایا تہذیب وسطی امریکہ میں تقریباً 2600 قبل مسیح سے پروان چڑھی تھی، اور اس کے متعارف کرائے گئے کیلنڈر کی وجہ سے اس کے بارے میں بہت چرچا ہے۔ ایک بار قائم ہونے کے بعد مایا تہذیب ترقی کرتی چلی گئی اور اپنے عروج پر تقریباً 19 ملین کی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ انتہائی نفیس بن گئی۔ 700 قبل مسیح تک مایوں نے پہلے ہی اپنا تحریری نظام وضع کر لیا تھا، جسے وہ پتھروں میں تراش کر شمسی کیلنڈر بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ قدیم مایا اپنی بہت سی ہم عصر تہذیبوں کے مقابلے ثقافتی لحاظ سے امیر تھے، اور انہوں نے اہرام بنائے تھے جن میں سے بہت سے مصر کی تہذیبوں سے بڑے ہیں۔ لیکن مایانز کا اچانک زوال اور اچانک خاتمہ قدیم تاریخ کے سب سے زیادہ دلچسپ اسرار میں سے ایک رہا ہے۔ قدیم مصر اس فہرست میں سب سے قدیم اور ثقافتی لحاظ سے امیر تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ قدیم مصری تہذیب دریائے نیل کے کنارے سے ایک شاندار تہذیب اپنی شاندار ثقافت، اپنے فرعونوں، پائیدار اہراموں کے لیے مشہور ہے۔ یہ تہذیب تقریباً 3150 قبل مسیح پہلے فرعون کے دور میں بالائی اور زیریں مصر کے سیاسی اتحاد کے ساتھ یکجا ہوئی، لیکن یہ ممکن نہ ہوتا اگر 3500 قبل مسیح کے اوائل میں وادی نیل کے ارد گرد آباد کار پہلے سے موجود نہ ہوتے۔ قدیم مصر کی تاریخ کو مستحکم سلطنتوں کی ایک سیریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جو نسبتاً عدم استحکام کے ادوار سے الگ ہوتے ہیں، جنہیں درمیانی ادوار کہا جاتا ہے۔ قدیم مصر نے ہمیں اہرام، ممیاں جو آج تک قدیم فرعونوں کو محفوظ رکھتی ہیں، بہت کچھ دیا۔ قدیم مصر نئی بادشاہی کے دوران اپنے عروج پر پہنچا، جیسے فرعونوں نے اس طرح کے اختیار کے ساتھ حکومت کی کہ ایک اور عصری تہذیب نیوبین بھی مصر کی حکمرانی میں آ گئی۔
سب سے زیادہ پھیلی ہوئی تہذیبوں میں سے ایک 1.25 ملین کلومیٹر پر محیط ہے۔ اس فہرست کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے وادی سندھ کے علاقے میں پیدا ہونے والی بعد کی تہذیبوں کا مرکز ہے۔ یہ تہذیب ان علاقوں میں پروان چڑھی جو آج شمال مشرقی افغانستان سے لے کر پاکستان اور شمال مغربی ہندوستان تک پھیلی ہوئی ہے۔ قدیم مصر اور میسوپوٹیمیا کے ساتھ ساتھ یہ قدیم دنیا کی 3 ابتدائی تہذیبوں میں سے ایک تھی۔ یہ سب سے زیادہ پھیلی ہوئی تھی جس کا رقبہ 1.25 ملین کلومیٹر تھا۔ پوری آبادی دریائے سندھ کے طاس میں آباد تھی جو ایشیا کے بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے لوگوں نے لمبائی، کمیت اور وقت کی پیمائش میں بڑی حد تک درستگی کی، اور کھدائی میں ملنے والے نمونوں کی بنیاد پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ثقافت فنون لطیفہ اور دستکاری سے بھی مالا مال تھی۔ میسوپوٹیمیا کی ابتدا سے پہلے کسی دوسرے مہذب معاشرے کا کوئی معروف ثبوت نہیں ہے۔ قدیم میسوپوٹیمیا کی ٹائم لائن عام طور پر تقریباً 3300 قبل مسیح سے 750 قبل مسیح تک رکھی جاتی ہے۔ میسوپوٹیمیا کو عام طور پر پہلا مقام قرار دیا جاتا ہے جہاں مہذب معاشرے نے حقیقی معنوں میں شکل اختیار کرنا شروع کی۔ یہ 8000 سال قبل مسیح کے آس پاس تھا جب لوگوں نے زراعت اور آہستہ آہستہ خوراک اور کاشتکاری میں مدد کے لیے جانوروں کو پالنا شروع کیا۔